بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفرك لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى وذکر فی الکتاب مریم، اور آپ ذکر کیجئے فی الکتاب، اس کتاب میں، ابراہیم کا، فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب ابراہیم، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ تھے صدیقا یعنی بہت سچے، اور نبی اور نبی تھے. اذ قال لابیہ یا ابتی، جب اذ قال انہوں نے کہا لابیہ اپنے باپ سے، یا ابتی اے میرے ابا جان، لم تعبدو کیوں تم عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع اس کی، لا یسمع جو نہیں سنتے، ولا یبصر جو نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیء اور نہ ہی کوئی نفع و نقصان آپ کو پہنچا سکتے ہیں ذرا بھی. یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک قد یقیناً جاءنی من العلم آیا ہوں میں علم کے ساتھ، معلم جو کہ نہیں، یا عتیقہ آیا آپ کے پاس یا دیا گیا آپ کو، فتبعنی پس میری اتباع کیجئے، اہدی کا صراطا سویہ میں تو آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا، یعنی میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یا ابتی اے میرے ابا جان، لا تعبد نہ آپ عبادت کیجئے، شیطان نا فرمان ہے. یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں، مجھے یہ خوف ہے، ان یمسکا کہ آپ کو چھو لے گا، کہ نہ چھو لے آپ کو، عذاب من الرحمن کی طرف سے، فتکون للشیاطین ولی اور آپ ہو جائیں شیطان کے دوست، یعنی آپ شیطان کے دوست ہی ہو جائیں. تو انہوں نے کہا، قال یعنی ابراہیم کے باپ نے کہا، اراغبن کیا تم بے رغبتی کرتا ہے، انت تم، عن آلیتی میرے الہوں سے، یا ابراہیم کیا تم میرے الہوں سے بے رغبتی کرتا ہے، یعنی راغب کا آگے اگر عن آئے تو بے رغبتی کرنا ہوتا، راغبہ کر کے تاکہ الہ آ جائے تو
اس سے رغبت رکھنا، اس سے محبت کرنا۔ یہاں پر ہے راغبہ، یا آگے عن آ رہا، تو یعنی بے رغبتی کرتا ہے میرے الہوں سے ابراہیم۔ لَعِلَّمْ تنتہی، اور اگر تو، لَعِلَّمْ، اگر تو نہیں، تنتہی باز آیا، لَأَرْجَمُنَّكَ، تمہیں ضرور بضرور رجم کروں گا، یعنی پتھر ماروں گا تمہیں۔ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، تم مجھے، تو چھوڑ دے مجھے، وَهْجُرْنِی، تو چھوڑ جا مجھے، مَلِيًّا، ہمیشہ کے لیے۔ اس کا ایک تو ترجمہ ہے کہ ہمیشہ کو مجھے چھوڑ دے، کچھ ہے کہ صحیح سلامت تو مجھے چھوڑ دیا، تو صحیح سلامت چلا جا، ورنہ تمہارے جو ہے وہ تمہاری پٹائی ہو جائے گی۔ قال سلام علیکم، نے کہا کہ سلامتی ہو آپ پر، اور استغفرک لک ربی، اور میں یعنی قریب میں مغفرت چاہوں گا آپ کے لیے، ربی، میرے رب سے۔ انہو کان بی حفیہ، اور بے شک وہ کان بی، میرے معاملے میں مجھ سے، حفیہ، بہت مجھ پر بہت ہی مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں دور ہوتا ہوں، کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں آپ تم لوگوں سے، وما تدعون من دون اللہ، اور ان سے بھی، تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ کے سوا، وادعو ربی، اور میں تو پکارتا ہوں میرے رب کو، اپنے ہی رب کو صرف میں پکارتا ہوں۔ آسا، امید ہے، اللہ اکون بدعاء ربی، اور نہیں میں، اللہ، اور کہ یہ کہ نہیں، آکون بدعائے ربی شقیہ، میں کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا، محروم نہیں ہوا۔ فلما، پس جب وہ، اعتزلہم، وہ جب وہ دور کنارہ کی اختیار کر لی ان سے، وما یعبدون من دون، اور ان سے بھی جن کو عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، تو ہم نے اسے عطا کیے اسحاق اور یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے عطا کے لیے اپنی رحمت سے، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے، لہم، ان کے لیے، لسان صدق علیہ، زبان کو، صدق سچا، علی، ان کا یعنی کہ ان کی ان کے خیر کو یعنی کہ بہت بلند کر دیا، ان کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ تم جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ پیچھے ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھا، اور اب یہاں پہ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ اس یہاں سے جو اصل میں اس صورت کا جو اصل موضوع ہے وہ تو توحید و نبوت ہے، یا پھر حشر کے واقعات بیان کرنا ہے۔ توحید کے منکر جو ہیں پھر دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو یہود و نصارہ تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا نا۔ عیسائیوں نے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور یہودی جو عزیر علیہ السلام کو عیسیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ شرک میں دونوں مبتلا ہو گئے۔ تو پچھلے آیت میں ہم پڑھا ہے کہ مریم علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کے واقع بیان کر کے ان کے پھر غلط عقائد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے۔ دوسرے جو لوگ تھے وہ مشرکین عرب تھے، جو پھر وہ بت پرستی میں مبتلا تھے، اور اس غلط عقیدے کے باوجود، یعنی کہ بتوں کو پوجنے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہونے کے وہ دعوے دار بھی تھے، وہ یہ سمجھتے کہ ہم تو ابراہیم کے دین پر قائم ہیں۔ تو یہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے ان کی تردید کی جا رہی ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کو اسی بت پرستی کی وجہ سے ہی، یعنی بت پرستی سے کو نکالنے کی انہوں نے کوشش کی اپنی قوم کو، اور اگر وہ نہیں مان، جب وہ نہیں مانے تو آخر انہوں نے وطن بھی چھوڑ دیا، اور رشتہ داروں کو بھی چھوڑ کر اللہ کے راہ میں ہجرت کر دی۔ مگر یہ کہ ان سے کہا جائے کہ تم ہو کہ ایک طرف تو ان کی اولاد میں سے اپنے آپ ہونے کو دعویٰ کرتے ہو، تم اولاد میں سے ہو بھی، اور ان کے دین پر ہونے کا تم دعویٰ بھی کرتے ہو، لیکن دوسری طرف یہ کہ بت پرستی کی لعنت میں تم گرفتار ہو، اور جو بھی کوئی توحید کی آواز اٹھائے تو اس کو تم اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہو۔ اگر تم واقعی ابراہیم السلام کی ہو یا دین پر کے اگر ماننے والے ان کے پیروکار ہو، تو شرک پر عمل پیرا ہونے کے پھر توحید پر دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، تو یہاں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پھر یہاں بتایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم السلام کا کس کتاب میں ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ وہ بہت زیادہ صدیق کہتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ سچے، اور اپنے رب کے ساتھ معاملے میں بھی بہت سچے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی خاطر انہوں نے گھر سے بھی بے گھر ہو گئے، آگ میں جلنے کو گوارا کر لیا، وطن سے بے وطن ہو گئے،
پردیس میں جو ہے اپنی عزت و ناموس کے خطرے کو انہیں برداشت کر لیا، بیوی بچوں کو بھی ایک ہم جب پتہ ہے مکہ میں ایسی وادی میں چھوڑ آئے، اور ایک اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے حکم کی بھی آپ نے تعمیل کی۔ تو اس طرح سارے معاملات میں ان کے ہر معاملے میں صدق کی چند مثال ہیں ان کے، تو صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ، بہت ہی سچا انسان۔ تو یہ سارے انبیاء اسلام سے سارے ہی سچے ہوتے ہیں، مگر یہاں ان کے لیے خاص لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ انبیاء جتنے بھی ہوں گے نبی سارے سچے ہوتے ہیں، اور پھر نبیوں کے بعد بھی کچھ لوگ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ درجہ ملا، جس میں ہمارے ابو بکر صدیق بھی ان میں شامل ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا ذکر کیجیے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك، یعنی کہ یہ ایسے تابع کن لوگوں کی عبادت کر رہے ہو، یعنی یہ ایسی چیزوں کی بات کرتے ہو جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ تیرے کسی کام آتی ہے، یعنی کہ یہ تو ایسی چیزیں کہ آپ کو انسان کوئی سوچے سمجھے بھی، تھوڑی بہت بھی عقل ہو تو وہ بھی یہ دیکھے کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، جو نہ آپ کو کوئی خود اپنے ہاتھوں سے بنائی، اس کا اپنے خود ہی ہاتھ سے بنا کے کھڑا کر دیا، پھر اس کی آپ پوجا بھی کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ دے گا، نہ وہ سنتی ہے نہ وہ دیکھتی ہے نہ وہ کسی کام کی ہے۔ اگر آپ اس کو جیسے ہم واقعات پڑھتے ہیں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جس سے توڑ دیا، ان کو توڑ کے فارغ کر دیا، تو اس طرح ایسے لوگ ایسی چیزوں کا آپ توڑ ان کو آپ پوج رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ مگر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اپنے باپ کو بھی بت پرستی سے روکنے کے لیے کتنے ادب کے ساتھ کہا کہ اے میرے باپ، آپ ایسے بت کی کیوں پوجا کرتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی عبادت تو بہت بڑی تعظیم ہے، بے جان یہ مورتیاں ان کو تو کوئی اس لائق بھی نہیں کہ صاحب بکر انسان سے کوئی حیثیت بھی دے، مگر آپ ہیں کہ ان کی بات کرتے ہو۔ پھر آپ دیکھتے ہیں ہم بعد میں انہوں نے کتنا نرمی سے، یعنی کہ سمجھانے کے لیے بھی کتنا نرم رویہ اختیار کیا، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کیا یا میرے ابا جان انی قد جانی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم، یعنی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جو کہ آپ کو نہیں ملا، یعنی کہ ہدایت جو ہے وہ مجھے ملی ہے، اور آپ کو یہ جو علم مجھے دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کو پہچاننے کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے، وہ آپ کو نہیں ملی جس اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دی ہے۔ اگر آپ میری اس معاملے میں آپ باپ ہوتے میری اتباع کیجیے، عہد کے صراط مستقیم، میں آپ کو سیدھے راستے پر، یعنی کہ آپ جو ہے وہ میں آپ کو اس راستے پہ لے چلوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے، اس کے میں سیدھے راستے پہ لے چلوں گا، کیونکہ وہ ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، وہ تو میرے پاس آیا ہے، اس لیے آپ میرے پیچھے چلنے میں عار محسوس نہ کریں۔ بے شک آپ باپ ہیں، مگر یوں سمجھیں کہ میں اور آپ ایک سفر میں، اور مجھے راستے کا علم اور آپ کو علم نہیں ہے، تو باپ ہونے کے باوجود آپ میرے پیچھے چلنا ہوگا تاکہ آپ کو صحیح منزل تک پہنچا دوں، کیونکہ اور آپ غلط راستے سے چل کر بھٹکتے نہ پھریں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے ان کو کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ بالکل جس میں کوئی زیادتی نہ ہو اس کی عبادت، یعنی کہ سیدھا راستہ سب ہے، یہ بتایا یہی ہے کہ وہ سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہ بتایا گیا۔ پھر ابن کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یعنی یہ بھی یہاں پہ مطلب ہے کہ شیطان کی بات سے مراد یہ ہے کہ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ، اور یا دوسرے قوم کے دوسرے لوگ بھی جو عبادت تو بتوں کی کرتے تھے، لیکن جو چونکہ اطاعت وہ شیطان کی کر رہے ہیں، بات وہ شیطان کی مار رہے ہیں، اس لیے سیدنا ابراہیم السلام نے ان کے اطاعت شیطان کو بھی ان کی شیطان کی عبادت قرار دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہے کہ عبادت جو ہے نا، یہ کوئی محض کوئی پوجا یا پرستش کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اطاعت کا نام بھی ہے، یعنی کہ اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر لعنت کرتے ہوئے بھی اس کی بندگی بجا لائے تو اس کو اس کی بات کا مجرم ہے، کیونکہ یہ شیطان ہر حال میں کسی نہ کسی زمانہ ہر کسی زمانے میں لوگوں کا معبود رہا ہے، ہر زمانے میں اس پہ لوگ لعنت تو بھیجتے رہتے ہیں، یعنی کہ انسان اس پہ لعنت بھی بھیج رہا ہے، مگر اس کی بات اس کی مان رہا ہے۔ تو اس سے یہ اتنا قرآن میں یہ کئی جگہ آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے احکام اور رہنمائی کا اتباع کرنا، دراصل اس کو اللہ کی کبریائی میں شریک ٹھہرانا ہے، یعنی کہ اللہ کی بات میں اس کو بھی شریک انسان کر لیتا ہے، چاہے آدمی اسے دوسری کو اس دوسرے زبان میں اللہ کا شریک قرار دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، چاہے آگے آدمی ان کی دوسری ہستیوں پر لعنت بھی بھیجتے ہو، مگر اس کے اگر اللہ کے امر کے مقابلے میں ان کی بات مان رہا ہو تو پھر تو شرک کا مجرم ہے۔ سنا یہاں شیطان کے معاملے میں بھی آپ اعلانیہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر کوئی ان پر لعنت اس پر لعنت کرتا ہے،
مگر اس کی لعنت کے باوجود جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، قرآن نے ان سب پر یہ الزام دیا ہے کہ تم شیطان کو اللہ کا شریک بناتے ہو۔ یعنی کہ جس ہم سورہ آ، اس میں یاسین میں پڑھتے اللہ تھا، اس میں تم کہتے کہ شیطان کی بات نہ کرو، حالانکہ شیطان کی بات تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ تم شیطان کی عبادت نہ کریں، ان شیطان کان للرحمن عصیا، اور شیطان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان رہا ہے۔ تو جب نافرمان رہا ہے یہ شیطان، جو اس کی وجہ یہ بھی ہے نا اس کی عبادت کی، اس کی بات نہ ماننے کی، کہ تو اللہ کا نافرمان رہا ہے شیطان، تو ہم ہمیشہ سے ہی آپ کا رب کا نافرمان ہے، جس کی کوئی رحمت کی کوئی حد بھی نہیں ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کیسے ناشکرے اور سخت نافرمان کی بات ماننے والا بھی پھر سخت نافرمان ہوگا۔ تو ہمیشہ کے معنی ہے کانا، کانا سے مطلب کانا کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ، ان شیطان کان الرحمن عصیا، ہمیشہ ہمیشہ سے شیطان جو ہے رحمان کا وہ نافرمان رہا ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پڑے، یعنی کوئی رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو نہ چھون لیے، فتکون شیطان ولی، اور پھر تو شیطان کے ساتھ ہی بن جائے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بت پرستی کے برے انجام اور اس کے وبال و عذاب سے ڈرایا، اور اس میں بھی آپ سیدنا ابراہیم صاحب نے کتنا ادب کا ملوز رکھا ہے۔ صاف الفاظ کا نتیجہ شیطان کا دوست اور اس کا ساتھی بننا ہوگا، تو معلوم ہوا کہ شیطان کا ساتھی بننا عذاب سے بھی بدتر ہے۔ یا یہ آپ دیکھیں کہ ہر نصیحت جو ہے وہ یا ابتی سے ہی شروع ہو رہی ہے، مگر اس کا اثر کیا ہوا؟ جب انسان کے توحید کی دعوت دی جائے اور اس کو شیطان ہی غالب ہو، اور وہ شرک پہ تلا ہوا ہو، تو اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کو ہر بات وہ کہتا کہ نہیں یہی غلط ہے، پھر وہ آگے سے جواب یہ آ رہا ہے قال راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، یعنی کیا تو روگردانی کرتا ہے اور بے رغبتی کرنے والا تو میرے معبودوں سے ابراہیم، کہتے میرے معبود سے بے رغبتی کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دھمکی دے دی کہ الا لم تنتہی لنرجمنک واہجرنی ملیہ، کہ اگر تو نے نہیں باز آیا تو میں تجھے ضرور سنسار کر دوں گا، اور تو مجھے چھوڑ کر چلا جا۔ سویہ ملیہ کا مطلب ہے کہ یاد بہت عرصے ہمیشہ ہمیشہ چھوڑ کے چلا جا۔ دوسرا مطلب ہے کہ تو صحیح سالم، تو صحیح کی سال میں چلا جا، تو صحیح سالم ہے۔ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تو جو ہے وہ، اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ بتوں سے بے رغبتی زیادہ ان کے انداز میں کوئی زیادہ قابل گرفت تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی بیٹا نے شرک منع کر رہا ہے، اور اس کے باوجود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تو ہے تو اپنا اگر اس بات سے باز نہ آیا تو وہ پھر ہم جو ہے تجھے سنسار کر دیں گے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو بالکل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر کے پردہ ڈال دے اور شیطان کے بے خوف اتنا آ جائے، تو اپنی اولاد کو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا، یا تو مجھے چھوڑ کر صحیح سلامت نکل جا، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی تو اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھے۔ دوسری معنی جیسے میں بتایا گیا کہ لمبی مدت تک مجھے چھوڑ کر نکل جا کہ میں تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں۔ تو اس واقعے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی کا سامان موجود ہے، کیونکہ آپ کو بھی اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے ایسے ہی سلوک کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس طرح حق کے ہر دائی کے لیے بھی یہ تسلی ہے کہ اللہ نے حق پر اسے اپنے قریب ترین رشتہ دار ان کی طرف سے شدید مخالفت کے سامنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، خصوصاً جب کفار دلیل کے مقابلے میں جب اس کو دلیل سے لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا غیظ و غضب حد سے گزر جاتا ہے۔ جیسے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جواب لاجواب ہو کر باپ نے یہی کہا کہ سنسار کرنے کی دھمکی دے کر گھر سے نکال دیا۔ تو جیسے بتوں کو توڑنے کے بعد کہ پروت نے بھی لاجواب ہو کر یہی کہا تھا کہ فرقوا وانصروا آلہتکم، کہ تو جلا دو اپنے معبودی کی مدد کرو۔ تو ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں لاجواب قوم ہو جائے تو ہو جاتی ہے، پھر ان کا اور کوئی بہانہ ملتا نہیں ہے، اور کوئی بات نہیں ہوتی، ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح نکالو یہاں سے، ان کو چھوڑ دے، ہمارے یہاں سے چلے جائیں، ہمیں یہ اکیلا چھوڑ دیں۔ تو یہاں پہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی کفار کو جو بات کی تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں، یا جتنی سازشیں ان کے خلاف کی گئی، یہاں بھی یہی حالت ہو رہا ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہ قال سلام علیک، اور انہوں نے کہا آرام سے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو، استغفرک لک ربی، اور میں ضرور اللہ سے آپ کے مغفرت کی دعا کروں گا، انہ کان بی حفیہ، اور وہ جو ہے میرے ساتھ بہت ہی مہربان ہے۔ تو یہاں سلامتی سے ایک اس وقت تک ایک تو یہ تھا کہ یہاں پر پھر بھی باپ
कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो फिर उन्होंने जो है वो उसे जो भी कर लिया, फिर उन्होंने उसको दुआ को मांगना उन्होंने मना कर दिया। जिस तरह के हम रब्बी जअलनी, उन्हीं की दुआ जब हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा फ़िरली वाले वालिदैया वलिल मुमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब, हम आज तक भी उन्हीं की दुआ को हम पढ़ते रहते हैं। फिर ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों पे जन्नत को हराम करार दे दिया। फिर ये क्या बात, हजरों को माता दुगुन मिन दूनिल्लाहि बदउ रब्बी, उन्होंने कहा कि मैं फिर तुम सबको को छोड़ देता हूँ, और उन लोगों को भी जिनको तुम पुकारते हो, यानी उन माबूदों को भी मैं तो पुकारूंगा सिर्फ अपने रब को। और ये अल्लाह अल्लाह अकून बिदुआ रब्बी शकी, और मुझे मुझे यकीन है कि मेरा रब जो है, मैं उसे कभी भी दुआ मांग के मायूस महरूम नहीं रहूंगा। यानी कि मैं जो अल्लाह से तबारक दुआ करूंगा, तो ये ऐसा ही है कि ये भी कहते हैं मेरा रब तुम्हारे बुतों की तरह नहीं है कि उन्हें कितना भी पुकारते हो खाक कुछ भी कोई नफा नहीं पहुंचा सकते। साथ ही अल्लाह तबारक के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार भी कर दिया है कि उस पर मेरा या किसी का जोर नहीं है, मैं उसके फजल से उम्मीद है। क्योंकि इस अकेले को पुकारने वाला कोई बदनसीब नहीं रहता। जब उसको अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला किसी को छोड़ते नहीं है। और फिर यही हुआ कि वलम्मा तज़रहum वमा याबुदून मिन दून, जब उन्होंने छोड़ दिया उनको भी, और उनको भी जिन्हें वो पुकार करते अल्लाह के सिवा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वहबना लहू इसहाक व याकूब, तो हमने अता किए उसे ये इसहाक और याकूब, और फिर हर एक को हमने नबी भी बना दिया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें जो दी, उसके साथ बेशुमार नेमतें दी, और ये भी कि बड़ी शान वाला एक बेटा भी दिया और पोता भी, यानी इसहाक और याकूब अता किए, ताकि उनका दिल में दिल लग जाए और कोई बेवतन से वहशत ना हो। तो यहाँ ये भी पता था कि इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम उनकी ज़िंदगी में ही यानी नबी बन चुके थे। यानी ये अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितना उनका मुकाम रखा है, कि उनको ज़िंदगी में ही बता दिया गया कि तुम्हारे औलाद एक इसहाक है, उसका उसको बेटा, यानी कि सारे नबी होंगे। तो ये वो नस्ल है जो हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम अस्सलाम की यही और नस्ल में नबूवत चलती रही है। और फिर जिस तरह कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, तो आप एक यही फरमाया करते थे कि वो नबी थे, और फिर इब्न इब्न नबी, यानी कि उनका खुद भी नबी, उनका बाप भी नबी, उनका दादा भी नबी। तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी जिक्र था। तो फिर अंदाजा लगाएं कि चार नस्लें नबियों की हैं। तो फिर ये बताया गया बना दे फिर ये बताया वजअलना वहाबना लहुम मिन रहमतिना, और हमने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा, वजअलना लहुम लिसान सिद्दीक़िन अलिय्या, और हमने उनको नामवरी अता की, यानी हमने उनको इतना उनका जिक्र कर दिया कि हमेशा हमेशा के लिए उनका जिक्र बुलंद हो गया। यानी कि हर वो चीज़ मुरादी जो जुबान के साथ होती है, यानी शोहरत नामवरी, जैसे कि किसी का एहसान उड़ा लेते हैं, क्योंकि जो भी को हाथ के साथ होता है उसका एहसान भी इससे लिया जाता है। सच्ची नामवरी का मतलब है कि वाकई इस नामवरी और शोहरत के हकदार थे, उनका अमल इस शोहरत को सच्चा साबित करता है। इसका जिक्र खैर हमेशा हमेशा के लोगों की जुबान पर जारी कर दिया। यानी आप देखें कि इब्राहिम इस्लाम ऐसे नबी हैं, यहूदी भी, ईसाई भी और मुसलमान सब उनकी ताज़ीम करते हैं। और मतलब नमाज भी हम दरूद इब्राहिमी भी इब्राहिम सलाम की दुआ की मकबूलियत का समझ है कि हम उनको उनके लिए दुआ भी करते हैं, हर नमाज में दुआ इब्राहिमी दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। तो ये उनको इतनी बड़ी शहादत है कि वो उनको हर हर जो भी आसमानी दीन मज़ाहिब हैं, वो सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़रूर मानते हैं। और हम भी दरूद इब्राहिमी भी उन्हीं के लिए पढ़ते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की जो पैरवी करे, खालिस अल्लाह ही को पुकारे, और उस किसी की परवाह ना करे, ना अपने ख़ानदान की, ना अपने बाप की, ना किसी और की, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे नवाजते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए उसका नाम भी बुलंद कर देते हैं। अगर हम जो हैं छोटी छोटी बातों पे कि हम ये डरते हैं कि जी फलां क्या कहेगा, तो फलां क्या कहेगा, तो मैं कह दूंगा तो मैं फलां रिश्तेदार नाराज हो जाएगा कि मेरी नाक नहीं रहेगी, तो हमारा मसला यहाँ आके हम फंस जाते हैं। तो यहाँ ये बताया कि जब अल्लाह तबारक व तआला की बात आ जाए और रसूल की बात आ जाए, तो किसी की भी कोई अहमियत होती नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सही समझने की और हिम्मत दे कि हम उस पर अमल करने की भी तौफीक अल्लाह तबारक तौफीक भी दे और हिम्मत भी दे कि हम उस पर अमल भी कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।